حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر امام احمد نے سند صحیح کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اپنے دور خلافت میں گھر سے نکلے تو مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں آپ نے دیکھا جگہ جگہ پہ غلے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ غلہ کیسا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جناب اس کو درآمد کیا گیا ہے، یعنی کہ خرید کے لے کے آئے ہیں اور جناب اس کو آگے لوگوں کے لیے تقسیم کرنا ہے۔ آپ نے دعا فرمائی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا فرمائے۔ ابھی چونکہ اس کی حقیقت کا علم نہیں تھا، تو پہلے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ اس بندے کو برکت عطا فرمائے جس نے اس کو درآمد کیا ہے۔ اب آپ نے جب یہ دعا فرمائی تو لوگوں نے کہا حضرت یہ ذخیرہ اندوزی کر کے نکلا ہے، یہ لوگوں کے لیے مشکل پیدا کر کے، لوگوں کے لیے تنگی اور جو ہے یہ مہنگا کر کے پھر اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب آپ حیران ہوئے، آپ نے فرمایا کس نے ایسا کیا، اس کو ذخیرہ کس نے کر کے رکھا تھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ایک آپ کا غلام ہے اور ایک حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی کا غلام ہے، اس کا نام فروخ ہے۔ فروخ اور آپ کے غلام، ان دونوں نے مل کے اس کو ذخیرہ کیا تھا، اور آج جب اس کی قلت ہے مارکیٹ کے اندر تو پھر یہ لوگ لے کے باہر نکلے ہیں اور اس کو جو ہے وہ لوگوں کے لیے مہنگے داموں بیچ رہے ہیں۔ یہ ذخیرہ اندوزی کی گئی۔ حضرت فاروق اعظم کو جلال آ گیا، پتہ نہیں تھا، آپ نے فرمایا دونوں کو بلاؤ۔ اب فروخ جو تھا جناب عثمان غنی کا غلام، اس کو بھی پیش کیا گیا، اور جو آپ کا اپنا غلام تھا اس کو بھی پیش کیا گیا۔ جب دونوں کو بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مسلمانوں کی غذائی ضروریات کو ذخیرہ اندوز کیا۔ یہ جملہ قابل غور ہے۔ یہاں اس ذخیرہ اندوزی کے اندر خرابی ہے کہ وہ چیز کہ جو عوام الناس کے لیے، مخلوق خدا کے لیے قلت اور کمی کا باعث بن رہی ہے، اب اس کے اندر دونوں قسم کی ذاتیں آ جائیں گی، انسان بھی آئے گا، جانور بھی آئے گا۔ یہ صرف انسانوں کے لیے نہیں، جانوروں کے لیے بھی ذخیرہ اندوزی حرام ہے۔ جانور بھی تو اناج کھاتے ہیں نا، جیسے وہ ہمارے مارکیٹ میں وہ توڑی شوڑی چلتی ہے، پرانی چلتی ہے، یا پھر جناب وہ یہ جو ونڈا وغیرہ، یا وہ جو بھی مارکیٹ کے اندر چیزیں جانوروں کو جو ہے وہ کھلائی جاتی ہیں خوراک کے لیے اور ان سے منافع حاصل کرنے کے لیے، ان کے اندر بھی ذخیرہ اندوزی ہو سکتی ہے۔ تو لوگوں کے لیے، مخلوق خدا کے لیے، چاہے وہ جاندار ہونا چاہیے، جاندار ہونا چاہیے، اب وہ انسان ہے یا جانور ہے، کوئی بھی ہے، دونوں کی جو خوراک ہے یا دونوں کی جو منافع کی چیز ہے اس کے اندر ذخیرہ اندوزی کرنا یہ غلط بات ہے۔ ابتدا کے اندر میں نے دونوں صورتیں ذکر کی ہیں نیتوں کی۔ اگر نیت ٹھیک ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر نیت خراب ہے کہ میں لوگوں کی مشکل کے اندر مزید اضافہ کروں گا اور لوگوں سے منافع حاصل کرنے کی کوشش کروں گا تو ایسی ذخیرہ اندوزی غذائی ضروریات کو پورا کرنے والی چیزوں کے اندر حرام ہے، اور لعنت یافتہ بندہ ہے وہ بندہ کہ جو اس طرح کی ذخیرہ اندوزی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت امیر المومنین جناب فاروق اعظم نے پوچھا کہ تم نے مسلمانوں کی غذائی ضروریات کو تم نے ذخیرہ اندوز کرنے کی کوشش کی؟ تو انہوں نے عرض کیا یا امیر المومنین، ہم اس کو پیسوں کے لیے خریدتے اور بیچتے ہیں۔ یہی وہ بھی لوگ اعتراض، یہ علت آگے پیش کرتے ہیں نا، کاروبار ہے نا جناب، کاروبار کرنا ہے نا ہم نے، یہی علت پیش کی جاتی ہے۔ وہ انہوں نے بھی پیش کی، کہا جی ہم تو صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں، کہ جب لوگوں کو ضرورت ہے تو ان کی ضرورت کو منافع بنا کے، ان کی ضرورت کو کمزوری بنا کے، اس کے ذریعے سے لوگوں سے زیادہ پیسہ وصول کرنا، اور پھر ان کو جو ہے گندم دینا یا ان کے لیے وہ اناج اور غلہ جو ہے وہ فراہم کرنا، یہی انہوں نے پیش کیا عذر کہ جی ہم تو اس کو پیسوں کے لیے کرتے ہیں، ہمارا کاروبار ہے۔ جناب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، حضور نے کیا فرمایا، جو شخص مسلمانوں کی غذائی ضروریات کی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، اب اس کا عذاب دیکھیے گا، جو لوگوں کی غذائی ضروریات کی چیزوں کو سٹور کر لیتا ہے، روک لیتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر
تنگ دستی کو نازل کرتا ہے اور اس کو کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، جو لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرے۔ ایک تو وہ تنگ دست ہو جاتا ہے، اور دوسرا اب تنگ دستی کا مطلب یہ نہیں کہ بس اس کے پاس پیسہ آتا ہی نہیں ہے، اس طرح کے کام کرنے سے بڑا پیسہ ملتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا حرام کا جو مال ہوتا ہے اس کے اندر اضافہ تو ہوتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ وہ اگر آتے ہوئے پتہ نہیں چلتا تو جاتے ہوئے بھی نہیں پتہ چلتا، لیکن جو حلال کا مال ہوتا ہے اگرچہ تھوڑا ہوتا ہے وہ آتے ہوئے بھی پتہ چلتا ہے، جاتے ہوئے بھی پتہ چلتا ہے کہ گیا کس طرف ہے۔ تو فرمایا کہ ایسے بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ تنگ دستی، اب تنگ دستی کی بہت ساری صورتیں ہیں، بیماریوں کا آ جانا، مال کا چوری ہو جانا، تو پھر جناب دوسرا اپنے وہ کیا جانور جو مال مویشی ہیں ان کے اوپر موت کا مسلط ہو جانا، یہ بھی تنگ دستی کی علامت ہے نا۔ پھر جناب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں آفات و بلیات کا آ جانا، جناب بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، گھر والوں کو فلاں بیماری ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مہینے کا اتنا خرچہ ہوتا ہے پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلتا، بڑا خرچہ ہو رہا ہے، یہ تنگ دستی کی صورتیں ہیں، یہ تنگ دستی کی صورتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا بندہ کہ جو لوگوں کی غذائی ضروریات کو تنگ کرتا ہے اور ان کے اناج کو سٹور کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور روایت کرنے والے حضرت فاروق اعظم ہیں جو حدیث کے میدان کے اندر بڑے حساس تھے، بڑے سینسیٹیو تھے، جیسے وہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایک روایت سنائی ہوئی ہے نا، حضرت ابو موسیٰ اشعری ان کے دروازے پہ گئے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو جناب 3 مرتبہ دستک دی، دروازہ نہیں کھلا، وہ وہاں سے واپس نکل گئے، پیچھے سے فاروق اعظم نکل آئے، پوچھا جی ابو موسیٰ اشعری کدھر جا رہے ہو؟ اب آپ جس مسئلے کے لیے آئے تھے وہ مسئلہ نہ بتایا بلکہ حضور کے حدیث سنا دی کہ حضور نے فرمایا کہ کسی کے بھی دروازے پہ جاؤ تو 3 مرتبہ کم از کم دستک دو، اگر کھل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر وہاں سے واپس چلے جاؤ، کچھ دیر کے بعد دوبارہ پھر آ کے دستک دو۔ جناب فاروق اعظم نے کہا تینوں نہ ہوں جان نہیں دینا، مینوں ثبوت دے کے حضور دی سے پا گئے۔ اب عمر فاروق سے جان کون چھڑائے؟ سارے صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے، بڑے حساس تھے حدیث کے میدان کے اندر، ذرا سی بھی جو ہے وہ لغزش اور ذرا سی بھی خطا کو قبول نہیں فرماتے تھے۔ تو وہ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا جو بندہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، لوگوں کی غذائی ضروریات کی چیزوں کو سٹور کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے تنگ دستی اور کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ اب جب یہ حدیث پاک سنی اس نے فروخ نے اور آپ کے غلام نے، تو فروخ نے تو توبہ کر لی اور کہا کہ حضور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، جو جناب عثمان غنی کا غلام تھا، حضور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے خدا خوفی کر لی، لیکن جو دوسرا تھا نا جو آپ کا اپنا غلام تھا، اس نے کہا میرا تو سرمایہ ڈوب جائے گا، میرے تو پیسے ضائع ہو جائیں گے، میں تو نہیں کروں گا۔ تو پھر حضرت روایت میں آتا ہے، جناب امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، پھر لوگوں نے دیکھا، زمانے نے دیکھا کہ حضور کے فرمان کے مطابق وہ جو جناب فاروق اعظم کا غلام تھا وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو چکا تھا اور سسک کے اس دنیا سے واصل ہوا تھا۔ دنیا پہ بھی اس نے سزا جو ہے وہ بھگتی اور آخرت میں بھی اس کو ضرور سزا ملے گی کہ جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے لیے پریشانیوں کا باعث بنتا ہے۔